اولیاء کرام، صوفیاء اعظام کی انتھک کاوشوں، کوششوں اور مساعی جمیلہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسی ہندوستان کے صوبہ گجرات کے شہر احمد آباد کی جانی مانی ہستی، بلکہ یوں کہیے کہ گجرات کے شہنشاہ، جسے ہم اور آپ قطب الافطار، شہنشاہ اولیاء، سرکار سیدنا محمد سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے مانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی انتھک کوششوں اور کاوشوں سے خطہ گجرات میں اسلام روشن ہوا، اسلام کی شمعیں تابناک ہوئی، فروزہ ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیضان ہے کہ آج گجرات کی سرزمین ہمیں ہلدی پھولتی دکھائی دے رہی ہے اور چاروں طرف ہمیں اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہے۔ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کی یہ دو عظیم ہستی، قطب عالم اور شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہما، قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سلسلہ چلا اسے قطبیہ سہروردیہ کہا جاتا ہے، اور حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سلسلہ چلا اسے شاہیہ سہروردیہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو ہم شکل مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم شکل مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ذرا آپ نسبتیں تو ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، شاہ عالم کا نام محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے، شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داعیہ کا نام حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی داعیہ کا نام بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمائے، شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ یہ مناسبت دیکھیے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور کیوں نہ ہو کہ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کی رگوں میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون گردش کر رہا تھا۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہے۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو حضرت ناصر الدین محمود نوشہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے ہیں۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو سرکار سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان ہے۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو جلال الدین میر سرخ پوش بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے
کہ جن کی بارگاہ سے فیض پانے والے دریائی دلہا ہے شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کی بارگاہ سے حضرت حمید الدین چاہے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض پایا ہے شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کی بارگاہ سے دریائی دلہا کے بڑے ابو حضرت شاہ حماد قاضی العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض پایا ہے شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کے والد گرامی کی بارگاہ سے حضرت قاضی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض پایا ہے اور شاہ عالم وہ ہستی ہے کہ جن کے پردادا کی بارگاہ سے قطب کارنٹا حضرت دادا قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض پایا ہے۔ مطلب سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیضان کا مجموعہ ہے، سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیض و برکات کے جامع ہے، سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم المرتبت بزرگ ہے، سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر قربان جائیے۔ محض 17 سال کی عمر میں، کتنی؟ 17 سال کی عمر میں تمام علوم سے آپ فارغ ہو چکے تھے، مطلب تمام علوم دینیہ دنیاویہ عقلیہ اور دیگر جو علوم و فنون ہے وہ تمام آپ نے حاصل فرما لیے تھے محض 17 سال کی عمر میں، اور آپ کے والد محترم حضرت برہان الدین عبداللہ قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مرید کیا تھا اور تمام خلافتوں سے آپ کو نواز دیا تھا۔ اور حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ سلسلہ عالیہ مغربیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کا روزہ احمد آباد میں سرخیز کے اندر موجود ہے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ جو پائے کے بزرگ ہیں، جن کو گنج گیر اور گنج بخش کہا جاتا ہے، جن کی بارگاہ میں آ جائے وہ فیض یاب ہو جائے، وہ حضرت شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ ابھی شاہ عالم پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن قربان جائیے اولیاء اللہ کے علم غیب پر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، معاذ اللہ نبی پیٹھ کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ نبی کا علم بچوں کی طرح ہے، معاذ اللہ نبی کا علم چوپایوں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے یہ، معاذ اللہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے نبیوں کے بارے میں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی علم غیب جانتے ہیں، اور نبی کے صدقے اولیاء اللہ بھی علم غیب جانتے ہیں۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کے والد کے والد کے والد اور حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی بارگاہ سے سلسلہ اشرفیہ کے بانی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فیض پایا ہے، یہ وہ ہستی ہے مخدوم جہانیہ جہانگشت۔ آپ نے حضرت شیخ احمد کھٹو علیہ رحمہ سے فرمایا تھا کہ میری نسل کے اندر محمد سراج الدین شاہ عالم پیدا ہوگا، یہ میرا خرقہ اسے دے دینا، میرا خرقہ اسے دے دینا، مرحمت فرما دینا۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، نام لے کر کہہ رہے ہیں یہ پیدا ہوگا دے دینا۔ اور جب ہوا یوں کہ حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں ولی کی آپ ہسٹری پڑھیں گے نا، تاریخ پڑھیں گے نا کسی بھی ولی کی، تو علم دین ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر علم دین کے کسی کو ولایت عطا کرتا ہی نہیں، بغیر علم دین کے کسی کو ولایت نہیں ملتی، پہلے وہ عالم ہوگا پھر ولی ہوگا۔ ہر ولی عالم ہے، ہر ولی عالم ہے، پہلے وہ عالم ہے پھر ولی ہے۔ آپ نے علم دین حاصل کیا، تمام علوم فنون آپ نے حاصل کر لیے، اور وہ خرقہ جو حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کیا تھا حضرت شیخ احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ کو، اب تک آپ کے گھر پر خرقہ موجود چلا آ رہا تھا، آپ کے گھر پر وہ خرقہ موجود تھا۔ جب شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ عرفان کی منزل کو پہنچ گئے اور علوم و فنون حاصل کر لیے، تو سرکار احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ
وہ خرقہ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور کہا کہ مجھ سے کہا تھا مخدوم جہانیہ جہاں کشف نے کہ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی بارگاہ میں آ جائے عرفان کی منزل تک پہنچ جائے تو یہ میرا خرقہ انہیں عطا فرما دینا۔ اب سے لے کر آج تک سرکار احمد کھٹو رضی اللہ تعالی عنہ گنج بخش اور گنج گیر کے لقب سے معروف ہوئے، مشہور ہوئے۔ اسی وقت سے آپ کا لقب ہوا تھا گنج بخش اور گنج گیر۔ حضرت قطب عالم سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ عالم سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خلافت اور اجازت سے نوازا اور تمام تر تبرکات سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے جب تک امانت چلے آ رہے تھے قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور آپ کے چہرے کا یہ عالم تھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اولیاء اللہ کے چہرے ہوتے ہیں بار رونق، لائٹ نظر آتی ہے، چہرہ بالکل روشن ہوتا ہے۔ شاہ عالم کا چہرہ اتنا روشن تھا جو بھی آپ کو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا، جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا، جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کے گیت گانے لگتا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ راجہ رائے منڈلک یا احمد آباد آیا، رسول آباد، اس نے دیکھا کہ ایک حویلی ہے بڑی سی اور باہر گھوڑے ہیں، ہاتھی ہے، لوگوں کا مجموعہ ہے۔ تو پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے لوگوں کا اور یہ جو ہاتھی گھوڑے وغیرہ ہے؟ کہا یہ جو ڈیوڑی ہے، یہ جو محل ہے، یہ شاہ عالم کا ہے، شاہ عالم عالم پناہ کا ہے۔ کہا کہ اتنے سب ملازمین اور گھوڑے ہاتھی وغیرہ، ان سب کا خرچہ کیسے نکلتا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ وہ شاہ عالم جو ہے نا متوکل علی اللہ ہے، خدا کی بارگاہ سے سب آتا ہے۔ یہ بھروسہ، یہ ہوتا ہے بھروسہ خدا کی ذات پر۔ آج ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ ہمارے ٹوٹ جاتے، توڑ دیا کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے جو بھروسے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کا جو توکل ہوتا ہے خدا کی ذات پر ہوتا ہے۔ کہا خدا کی طرف سے یہ سب مہیا ہوتا ہے۔ کہا اچھا تو مجھے پھر ملاقات کرنا چاہیے شاہ عالم سے، دیکھے تو صحیح کیسے ہے شاہ عالم، دیکھے تو صحیح کتنی پاورفل ہستی ہے شاہ عالم۔ وہ راجہ گیا دیوان عام میں شاہ عالم کی بارگاہ میں، جیسے ہی اس راجہ کی نظر نگاہ شاہ عالم سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پڑی، بے ساختہ پکار اٹھا، اے شاہ عالم وہ کون سے کلمات ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیجیے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر دیں۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھایا اور اسے اسلام میں داخل کر لیا، نہ صرف اسلام میں داخل کر لیا بلکہ اپنے سلسلے عالیہ سہروردیہ میں سے مرید بھی کر لیا۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج بھی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے لوگ فیض پاتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے فیض پایا ہے۔ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت دریائے دلہا رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن کے عالم میں کہا تھا کہ قاضی کا شملہ بڑا لمبا ہے۔ کیا کہا تھا؟ قاضی کا شملہ۔ دریائے دلہا اپنے زمانے میں قاضی تھے، بادشاہ کے زمانے میں بادشاہ نے قاضی بنایا تھا کہ قاضی کا شملہ بڑا لمبا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے سے پیشن گوئی تھی کہ جو دریائے دلہا ہے آنے والے زمانے میں بڑا ولی بنے گا، مقامات والا بنے گا، مدارج والا بنے گا اور بڑے بڑے مقامات ان پہ سے حاصل ہوں گے۔ اور زمانے نے دیکھا حضرت دریائے دلہا رضی اللہ تعالی عنہ شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے اس دعا سے اپنے وقت کے ولی کامل بنے۔ دریائے دلہا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لقب تو بہت سارے ہیں۔ آپ کا لقب سراج الدین بھی ہے، یعنی کہ دین کا چراغ، اور حقیقی معنی میں یہ سراج الدین ہے۔ آج کل تو ہم صرف نام رکھتے ہیں نا، نجم الدین، قطب الدین، سراج الدین، محی الدین، معین الدین، یہ اس زمانے میں نام نہیں ہوتے تھے، یہ لقب ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوا کرتے تھے؟ لقب ہوا کرتے تھے۔ جس ولی میں جو صفت ہوتی نا تو اس وقت کے اکابر اولیاء اور علماء اس صفت سے پکارتے، سراج الدین، دین کا چراغ، دین کا چراغ اور دین کا سراج شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کی کنیت ابو البرکات، یعنی برکتوں والا، برکتوں والا شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ مشہور ہوئے لفظ شاہ عالم سے. کس سے؟ لفظ شاہ عالم سے. حقیقت میں آپ کا نام ہے محمد اور آپ کا لقب ہے سراج الدین. اور شاہ عالم آپ کو لقب کیسے ملا؟ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے عالم معاملہ میں، رسول کائنات تشریف لائے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. رسول پاک خواب میں تشریف لائے تو قسمت انگڑائیاں لینے لگے، قسمت بدل جائے. عالم معاملہ میں شاہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ہے محمد سراج، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو شاہ عالم کا خطاب عطا فرمایا. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے. شاہ عالم دنیا کا بادشاہ، جو دین کا بادشاہ ہوتا ہے وہ دنیا کا بادشاہ بھی ہوتا ہے. یہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن شاہ عالم کی ایسی حکومت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے شاہ عالمیت کی کرسی پر بیٹھایا ہے تب سے لے کر اب تک شاہ عالم اس کرسی پر جلوہ فرما ہے.